اور آپ کو جو 14 تاریخ کی سول ڈس اوبیڈینس کی نافرمانی کی کال تھی دسمبر کی، وہ میں نے آپ کو وقت سے پہلے بتائی، اس میں مس ٹائمنگ، مس کیلکولیشن، مس انفارمیشن عمران خان صاحب ان کی پارٹی کو ملی کہ یہ 4 اور 14 کے بیچ میں کنفیوز ہو کر انہوں نے 14 کر دی اور دیر کر دی. اس کا فیصلہ پہلے ہونا تھا کیونکہ 4 مس کر گئے. لیکن اب تو نافرمانی کی کال جو ہے اس کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی، اور وہ کال ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے دی گئی، ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے کی گئی، ملک کی کرنسی کو گرانے کے لیے کی گئی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دھچکا دینے کے لیے کرنے کی کوشش کی، ریزروز کو دھچکا دینے کی کوشش کی. کیوں کہ آپ فیض حمید کو بچانا چاہتے تھے، اور فیض حمید بچتا تو وہ بھی بچ جاتا، وہ بچتا تو دوسرا ہی بچ جاتا، دوسرا بچتا تو تیسرا ہی بچ جاتا. تو ہم ایک اس ڈگر پہ جا چکے ہیں، اور ابھی بھی میری کوشش ہوگی کہ بات چیت کے ذریعے پی ٹی آئی کی اچھے چہرے جو ہیں وہ اس ملیٹنٹ ونگ سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرے، جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ملیٹنٹ ونگ سے تمام کے انہوں نے اپنے بار بار جملہ کہا کہ بات چیت کے ذریعے کچھ کر لیں تاکہ یہ نہ ہو جائے، پھنس نہ جائیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس پہ ہو سکتا ہے کوئی اس پر یہ سوال کرے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ سزا کا تعین جرم کی بنیاد پر ہونا ہے یا بیہیو کرنے کی بنیاد پر ہونا ہے؟ دیکھیں اگر آج بھی آپ نے دہشت گردی ٹیررزم کی بنیاد پہ پروٹیسٹ کرنے، بدماشی کرنی، اور آپ کو مجبوری میں بھی وہاں کھڑا رہنا پڑے گا، تو آپ 3 اور 13 میں نہیں رہیں گے. اب آپ آئیں گے تو یہ فائنل کال ہے، اٹس اپ ٹو یو. آپ نے سننا ہے تو سنیں. پریس ریلیز پی ٹی آئی کی ایک گھٹیا لوگوں کی جن کو 15 سال میں مسلطہ رہا خان صاحب کی موجودگی میں، ان کی گھٹیا پالیسیوں کے تحت یہاں تک پہنچے ہیں، اور آگے ہی پہنچے گے. وہ جو کفن پوش ہیں وہ اب واقعی میں کفن باندھ لیں تو بہتر ہے. میری گزارش ہوگی ان کو جو 5 پارٹیاں چھوڑ کے اور کہہ رہے تھے ہم کفن باندھیں گے. اب کفن بندنے کے بعد آپ دیکھیں گے کتنی تیزی سے ریورسل ہوگا، اور آپ دیکھیں گے بیانات میں کتنا تسلسل تیزی سے ڈفرنٹ ہوگا. اور آج وہ گورنمنٹ صاحب بیٹھنے کو تیار ہے، جو بہت اچھا خوشائن جمہوری طریقہ ہے کہ اس میں پھر بھی وہ بچ جائے. آپ بار بار یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یا اس میں اشارہ نہیں دے رہا، میں بڑی کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں. چلو پھر میں کلیئرٹی سے سوال کر لیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی یا اس کے کچھ انڈیویجولز اگر بیہیو کریں تو شاید سخت سزا سے بچ جائیں، ورنہ بہت سختی آنے والی ہے، تو پھر یہ سوال یہ اٹھے گا کہ بھائی کیا مطلب؟ یعنی جرم کی بنیاد پر اگر کسی نے جرم کیا ہے تو آج وہ بیہیو کرے نہ کرے سزا ہونی چاہیے، اور جرم نہیں کیا ہے تو پھر وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف سزا نہیں ہونی چاہیے. اس کو آپ نے تھوڑا سا غلط کونوٹیشن میں میں نے کہا جنہوں نے گناہ کیا ہے ان کو تو سزا ہونی ہے، اس میں تو بڑی کلیئرٹی رکھیں. لیکن جو آج کے دن کفن باندھنے کے بیانات دے رہے تھے، وہ اگر اگلی ٹیررسٹ اور ٹیررزم کے تحت چڑھائی کرنے آئیں گے اور کہیں گے ہم مجبور تھے ہمیں کھڑا ہونا پڑا، تو پھر وہ 3 اور 13 میں نہیں رہیں گے. تو بہتر ہے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر کے ڈسکنیکٹ کر لیں، اس کو کنفیوز نہ کریں سر. اچھا تو یعنی اس سے لگ رہا ہے کہ اب وہ بات چیت مذاکرہ جس پہ پی ٹی آئی بھی راضی ہے، بات کر رہی ہے، وہ سلسلہ اب اس ساری گفتگو آپ نے کچھ اس کے تناظر میں کیا سمجھے؟ وہ آگے بڑھ سکتا ہے یا اب وہ سارے مراحل اب لیٹ ہو گیا ہے؟ اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ ناؤ. نہیں دیکھیں ابھی بھی پی ٹی آئی کے جو مخلص چہرے سارے تو دہشت گرد نہیں ہے نا. جو مخلص چہرے ان کو سیاست کرنی بھی چاہیے، جمہوری راستہ بھی نکالنا چاہیے، اور ان راستوں کے اندر شاید یہ بہتری ہو سکتی ہے کہ اگر پھانسی کی سزا ہو تو عمر قید میں تبدیل ہو جائے. یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ دونوں سائملٹینیسلی ہوتی ہے، کبھی کبھار پھانسی کی سزا ہوتی ہے، عمر قید میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ اب اس ٹائپ کی چڑھائی مار دھاڑ کی سیاست جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. آپ نے یہ الزامات پیپلز پارٹی سے لے کے ایم کیو ایم سے لے کے نون تک اور آگے پارٹیوں کے اندر دیکھے، جدھر ماڈل ٹاؤن کی ٹیررزم ہوئی، لاشیں گری، تو انہوں نے بھی اپنا کو ڈسکنیکٹ کیا نا، اس چیز سے ہٹ گئے. ایم کیو ایم بھی ہٹ گئی، اس سے مخلص چہرے سامنے آ گئے. تو اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر بھی جو مخلص چہرے جو اس چیز کی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، مجبوراً آج کھڑے ہوئے تھے یا چھپ جاتے تھے، ٹویٹ کر کے سامنے نہیں آتے تھے، اب ان کو کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو، اور یہی وے فارورڈ ہے. اور دیکھیے جمال صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہے گا وہ پھر اس کو مار پڑنی ہے. پھر نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو دہشت گردی یہ فارمولے پہ کھڑا رہے گا اس کو تو مار پڑنی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اندر پیغام میرے آپ کے لیے اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے کہ اب ریاست اور پاکستان کو آپ نہ بدنام کر سکتے نہ نقصان کر سکتے. تو یہ بڑی کلیئرٹی، اور یہ 70 سال کے بعد اگر یہ بنیاد ڈلی گئی ہے، اور جو انٹرنیشنل پریشر تھا وہ میں 15 کے بعد ملکوں میں جا رہا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان ملکوں سے بھی اب پازیٹیو رپلائی آنا شروع ہوں گے جب ان کو آپ اصلیت جا کے بتائیں گے. وہ بھی کام ہمارے جیسے ہی آدمی کر کے دے گا کہ وہ ملک جو آج لابیز کے تھرو یا انڈائریکٹلی بات کرتے تھے وہ بھی اب پازیٹیو بات کریں گے، کیونکہ اب یہ
معاملہ جو ہے وہ بڑا کلیئر بلیک اینڈ وائٹ آپ ایز اے ریپرزینٹیٹو آف اسٹیٹ آف یہ ابھی ابتدائی عشق ہے. اچھا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ تو آپ پاکستان کی ریاست کے نمائندے کے طور پہ جا رہے ہیں مختلف ممالک میں؟ نہیں سر, کیونکہ آپ سر اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان چلاتے ہیں تو میں تو آپ سے نہیں کہتا آپ ان کے دوست ہیں یا ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے. صحافی رپورٹ کر رہا ہوں, آپ مجھ پہ بھی نہ الزام لگائیں. میں پاکستانی بھی ہوں اور سینٹ کا منتخب سینیٹر بھی ہوں, تو میرے پاس بھی جواز ہے سر. مجھے بھی گزارش ہے آپ سے کہ حکم دے دے, اجازت دے دے تو میں بھی چلا جاؤں. اور آپ وہاں کے ہائی آفیشل سے ملیں گے پھر؟ سر اب ہمارے لیول پتہ نہیں سر کیا ہے, لیکن ہم تو سیاست سے پہلے بھی. آپ کا لیول تو شہباز شریف صاحب سے کم تو نہیں ہے کسی بھی طور پہ, 2-4 گنا زیادہ ہی ہے ان سے آپ کا لیول. یہ تو سر ان کو آپ بلا وجہ کیوں لے آتے ہیں سر؟ اچھا آپ ان کا حوالہ بھی مناسب نہیں سمجھ رہے. وزیر اعظم پاکستان لگے ہوئے ہیں یار, آج ٹھنڈی سانس لے کے سوئے ہوئے ہوں گے آج سر, ان کو تھوڑا سکون لینے دیں سر. پھر آپ کو پتا ہے وہ خود ہی ان کی پارٹی کرائسس کریٹ کر دیتی ہے, تو آج سونے دیں ان کو. لیکن اس بارے میں آخری سوال کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی انٹرنیشنلی بھی آپ اپنے طور پہ کوشش کریں گے یہ پیغام پہنچانے کی کہ جناب عمران خان صاحب کا معاملہ؟ نہیں سر, میں کوشش نہیں کرتا سر. میری سکسیس ریٹ 9 آؤٹ آف 10 ہے الحمدللہ, چاہے وہ سیاست میں ہو, اپنی ذاتی زندگی میں ہو, کاروبار میں ہو, جدھر بھی ہو, از 9 آؤٹ آف 10. سو میں جب جاؤں گا تو یہ پیغام نہیں, میں ان کو کنونس بھی کر لوں گا, ان کو بتا بھی دوں گا, اور اس کا رزلٹ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ.